ڈاکٹر نے لٹایا اور کیا لگاتے ہیں اس کو تانے والے، پھر وہ فیتا چلتا نکالتے ہیں. قسمت اس کی نہ سمجھ آئے گا. آقا جی نظر آئے دو لفظ کہتے ہیں. واقعہ ایسے سنا کہا گھبرا گئے ہو. آپ کہتے ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں میری ایسے نہیں. جس کو جب چاہیں سامنے ایسے کر لیں، جس کو سامنے ایسے کر لیں. کہا گھبرا گئے ہو. اس وقت اٹھا ڈاکٹر کیا جی اللہ ہی شفا دے گا، جانے دو. وہ مریض طریقت والا اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کچھ مولوی صاحب عقل سے کام لو. صوفی صاحب اللہ شفا دے گا، دوائیاں اللہ نے بنائی ہے، ڈاکٹر اللہ نے بنایا ہے، فیتا اللہ نے بنایا، ہم کو تم کو اللہ نے بنایا. شفا اللہ دیتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے. ٹھہرے بیچ میں سارا کام خراب کر تو پتہ تھا کام ہو گیا. اسی کہا جی چھوڑو جی اللہ ہی شفا دے گا، مرنا تو ہے یہ فیتا ہو یا نہ ہو. کہتے وہ تو جب ہوگا رہنے، جب ہوگا ہم بھی جب بھی مریں گے. اب وہ کیسے اس کو بتائیے یہ ابھی ہمیں سر جو کافی سمجھایا کہ مشین لگی ہوئی ہے، بجلی لگے تارے ہیں، ورقہ نکال لیں تمہارے. جی اب چھوڑو جی میرا دل نہیں مانتا، میں پریشان ہوں. لیکن پریشان بھی ہے بات اس نے نہیں مانی. جو کام مانتا ہے آپ کچھ کہہ دیں پھر کوئی مانتا بات کسی کی. وہ کہہ تو نہیں سکتے، اس کی چلا گیا. وہ حیات النبی، وہ حیات جیسے چھوٹے بڑے واقعات نہیں سناتے، چھوٹے یہ آقا کو بہت دور سمجھتے ہیں. کہتے 400 سال ہو گئے، 814 ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا. موت کا قانون پورا ہوا. دن اس کے گنے جاتے ہیں جو مرتا ہے. آقا ان لوگوں میں سے نہیں آئے. تو باعتبار دنیا کے ان کے دن گنے گئے، حقیقت میں ان کے دن گننا غلط ہے، بہت بڑی غلطی ہے. وہ آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، موجود تھے. آپ کو پتہ نہیں حدیث شریف میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبوت کا تاج پہنے ہوا تھا، میں نے آدم کا بھی گارا پڑا تھا، مٹی پانی میں پڑی ہوئی تھی، ہم اس وقت بھی تھے. تو انسان کیا ان کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے؟ جتنی سمجھ آ گئی باقی واللہ اعلم. بہرحال سب سے مطلب ہے کہ رحمت للعالمین ہے. آپ کی دنیا آخری کوئی مصیبت ہو ادھر سے رحمت آپ پر آ سکتی ہے. رحمت للعالمین کا مفہوم میں کچھ بیان کر رہا ہوں کہ رحمت للعالمین ہر چیز کے لیے، تمہاری مرضوں کے لیے رحمت کا سبب بن سکتے ہیں. تمہاری دنیا آخرت کیسی بھی مصیبت کیوں نہ کوئی ہو، ناممکن ہو، وہاں ممکن ہے. یہ اس پر کہا کہ یہ چیزیں شاعری سمجھ کے نہ سنیں اور ہم شاعری سمجھ کے نہ پڑھیں. یہ حقیقت سمجھیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کرم ہم پہ کر دیں. اگر ہمیں دل کی آواز نہیں دی ہے پھر بھی وہ کرم کے تقاضے سے کرم کر دیں. ہم یہ کرم کی نیت سے، اس لیے آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ جس نیت سے آدمی بیٹھتا ہے پھر اس نیت لے کے جاتا ہے. آپ نے یہ شاعری تعریف کیا لیکن حقیقت آپ نہ سمجھیں. ہم شاعری کے لیے بیٹھے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں درخواستیں دیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کو. کیا انہوں نے کہا میرے سامنے دنیا ایسے درخواست پیش کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہم ان کو سب سنتے ہیں. اس بیچ میں ایسے باتیں کرتے ہیں. ایسے موقع پہ بڑا دھیان اور توجہ دیا کریں آقا جی کو کہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، اندر کی ہیں، باطن کی ہیں. آپ کو خدا نے خلق کے لیے وسیلہ رحمت بنایا ہے، ہمارے لیے بھی وسیلہ بنے، کرم کریں. پھر اس نیت سے ان کا درود پڑھیں، ان سے رابطے کی کوشش کریں کہ ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. تو پھر یہ رابطہ ہوگا نا. اپنی مرضی پہ چلو گے، زمانے کی مرضی پہ چلو گے، دوستوں کی مرضی پہ چلو گے، ماحول پہ چلو گے، پھر ان سے رابطہ تو نہیں رہے گا. اس کو جو ذکر سے ماحول کو چھوڑا ہوا تھا، رابطہ آقا جی سے تھا.
تو پتہ چل گیا گھبراہٹ زیادہ ہے، تسلی دے دوں. گھبراہٹ زیادہ نہ ہوتے تو تسلی آقا جی نہ دیتے. پتہ کہ جمع ہو، دیکھا کچھ گھبرا رہا ہے. حجابات ہٹا دی، سامنے کر دیا. ڈاکٹر کے سامنے، ادھر کے سامنے. ڈاکٹر کو نظر نہیں آیا اسے کس نے بات کی ہے اور کون سے بات کی اور یہ کیوں جا رہے، ابھی کیا واقعہ حاصل، پتہ ہی نہیں ہے اس کو. آقا جی کے کمال جو سامنے کر لیا، سب کچھ سامنے تھا. ڈاکٹر اندھا، کمپاؤنڈر اندھے، اسے کہہ گھبرا گئے ہو. ساری گھبرا گئی، کچھ بھی نہیں ہے، خیر چلو. اس کے بعد ان کو کیا پتا بھی کیا ہوا، یہ کیوں اٹھا مریض، کیا ہوا. لیکن اس سے تعلقات سب سے چھوڑے ہوئے تھے نا. ہاں، عین موقع پہ آدمی کو سنبھال لیتے ہیں، عین موقع پہ. خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہونے والا اس میں بھی ہمارے مشائخ میں خبر دے دیتے ہیں، ہاں، تاکہ مضبوط رہے. ایسے کسی کا ایسے رابطہ مضبوط تھا، ان کی مرضی کی زندگی گزارتا تھا، گزارنے کی کوشش کرتا تھا. کہا گھبرانا نہیں، جو مفہوم ہے. اور دوسرے لفظ نے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کچھ دکھ آئیں گے، کچھ دکھ آئیں گے، پہلے ہی بتا دیا، لیکن تمہارا بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ نہ کہتے کیا مطلب تھا. آقا جی کہتے ہیں مجھے بیان میں کمال عطا فرما، تھوڑی سی بات کہتا ہوں اس میں سب کچھ آ جاتا کہ تمہارا کچھ بگاڑیں، جتنا بھی زور لگا لیں کہ تمہارے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، تمہارے ساتھ خدا ہے، تو تم کو سوچنا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. زور لگانے دیں گے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ. تم حکومت سے رابطے رہتے، جب تمہارا آدمی مر جاتا ہے عذاب آج پیچھے آ کے کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم پہلے بچانا تھا. وہ تو پہلے ان کو پتا ہوتا، وہ تو پہلے بتا دیتے. کمال ہے. پھر ایک ایک امتی کو جانتے ہیں، نہیں کہ اتنے کو کون جانتے، ایک ایک امتی کے اعمال کو جانتے ہیں. وہ سوئے بھی ہوں تو سب چیز سے باخبر اٹھ کے وضو نہیں کرتے کہ باہوش ہوتے ہیں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا. ہم سوئے، ہم کو نہیں پتہ کیا ہو رہا، پیٹ سے ہوا سری ہے، کوئی چوری کر گیا ہے، کیا گزرا ہے، سب پتہ ہوتا ہے. وہ نماز بھی پڑھے ساری امت سے باخبر، کہ نماز میں پتہ نہیں ہے امت کا. نماز پھر تو توجہ دے نہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہر دم باخبر ہے. اسی صحابہ کو کہا قسم کھا کے میں کہ میرا قبلہ ادھر دیکھتے ہو، میں قبلے میں نماز پڑھتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، خدا سے گفتگو کرتا ہوں، اس کے باوجود ان چیزوں کے میں خدا سے غافل نہ ہوں، تم سے بھی باخبر رہتا ہوں. رکوعکم، تمہارے رکوع میرے سامنے ہوتے ہیں. خشوعکم، تمہارا دل کس کیفیت میں، نماز میں دل کہیں اور چل رہا ہے، ٹھیک رہا. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر ایسی چیزیں بتائی بھی ہیں، نہیں کہہ دیا، بتائی بھی ہیں، نشاندہی کی ہے. نماز کے بعد بھی، نماز کے علاوہ بھی. ہاں، جیسے آپ کا ایک اہل بیت آیا کہ ہم جی بہت قیدی ہوں، بہت مشکل میں ہیں. ان کے تو پھر جو اسلام کا اصول ہے جزیہ دے دو. کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا فلانی رات فلانی عورت کے ساتھ اتنا کہ سونا نہیں چھپایا تھا، رات کا پتہ تھا، فلانی عورت کا پتہ تھا، مقدار کا پتہ تھا، جس جگہ رکھا تھا اس جگہ تھا. اور ہمارے مشائخ سے کسی کی بڑی دوستی تھی، تو ان کی دوستی سے اوروں کے بھلے ہو جاتے ہیں. ایک چیز تھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گیا، اس کو سمجھ نہ آئے. تو طریقے میں آقا جی کسی محبت کا تعلق تھا، تو آقا جی نے اپنے آپ کو چھپایا. کہا تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بہت پریشان ہے، اس کے گھر میں جاؤ کہ فلانی جگہ بتا دو، وہ چیز وہی پڑی ہے. لیکن طریقہ ایسا سکھاتے ہیں آدمی جہاں ڈھونڈے، بسم اللہ بسم، پتہ تو پہلے ادھر دیکھ، پتہ ادھر پہلے نہیں جانا ہے، ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے. پھر جگہ او یار تم تو ایسے ڈھونڈ رہے تھے، یہ پڑی ہے. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گیا. کوئی مہم چیز ہوگی نا، کس چیز کا ان کو پتہ نہیں. تمہارے دل میں جو آئے گا، تمہارے آنے سے پہلے پتہ تم کیا منہ کالا کرو گے.
پہلے بتا دیتے ہیں اگر ہم تم پہ ہاتھ نہ رکھتے تم نے یہ کام کرنے تھے، تم نے ادھر جانا تھا، تم فلانے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس۔ انسان کو یقین آ جاتا ہے یہ تو خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا تھا، کیا تم پہ ترس کرتے ہیں۔ یہ بچانے کے معاملے حقیقت ہیں، چاہے وہ آپ کو نہ بتائیں غائبانہ بچا دیں، صرف آپ جان نہیں سکیں گے۔ کوئی مصیبت آنے والی آپ کا کام بنے گا نہیں، جاؤ گے تو آپ کو عذاب آنا ہے۔ ان کے بچانے کی ایک ڈھنگ تو نہیں ہے کہ تم کو کہیں گے دیکھیں تو بہت بڑی اونچی بات ہے، بلکہ ایسے ہی تم کو بچا دیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم دل میں ان کے ہو تو تم کو بہت نقصانات سے بچا لیں۔ تمہارے خاندان وہ نقصان ہونے والے ہوں گے جو تمہاری وہم و گمان سے ساری عمر تم کو نیست و نابود کر دیں، اس سے تم کو بچا دیں گے۔ دنیا میں ایک آدمی کسی کا بچا ہو جاتا ہے نا تو اس کو تو بچانا چھوڑو کہ اس کی تعلق ہے حکومت سے یا کسی پر اثر سے، تو اس کو کہتا ہے بھئی یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کا تو مثلا رشتہ داری کے بھی اس کی خیال رکھا جاتا ہے، اس کا تعلق ہے حکومت سے، رشتہ داروں کو بھی رعایت دی جاتی ہے۔ اگر آقا کے ہم دل سے بن جائیں نا، ہمارے بروں کو بھی وہ بچا لیں، کئی نقصانات سے بچا لیں۔ اللہ نے اتنی وسعت ان کو دی ہے کہ انسان کی عقل سے باہر ہے، ساری کائنات کے ذرہ ذرہ سے باخبر رہنا کہ دجال کدھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو جانور نکلے گا مکے کے پہاڑ سے وہ کیا بولے گا، کیا ہوگا۔ تم نے کہیں سوچ لیا کوئی چیز، وہ سوچی ہوئی تمہارے سامنے آگے کیا ہے، تاریخ وہاں سن کے لکھا، کوئی صحیح لکھا کچھ غلط لکھا، کچھ اندازہ مار تم کو سارا دکھا دیا۔ ان کے معاملے عقل و وہم و گمانوں سے باہر ہیں۔ یہ مشائخ ایک ظاہری بات کرتے مر جائیں میرے پاس نہیں آئیں گے، اس لیے یہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو طریقت میں کوئی کہہ نہیں سکتا، اور وہ کہیں گے طریقت میں کسی نے کہا نہیں آج تک، تو رسول اللہ طریقت کے تابع چلیں گے؟ رسول اللہ طریقت کے تابع نہیں چلیں گے، طریقت ان کی تابع ہیں، وہ طریقت کے علاوہ بھی جو کہیں لیکن اور طریقت کے تابع ہیں۔ تمہارے ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے میرے پاس، لیکن وہ کیسے آئیں شیخ بننے ہیں، پہلے اس کی شیخی نکل جائے گی یہاں نہیں، شیخ ان کے پاس چلا گیا اور یہاں پہ اس کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معاملہ ہونا چاہیے، سننے سنانے کا معاملہ تو سب سناتے ہیں، لیکن نبی سے بات چیت آمنا سامنا تو وہ نہیں کرا سکتا ہوتا تو اس کا یہ حالت نہ ہوتی۔ ان مشائخ کے جتنے مشائخ ہیں یہ بے ادبی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آقا جی کہیں نہیں جاتے، کہتے اپنے دروں پہ مجھے پھراتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، قبر میں بھی آپ آتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ دنیا کے بادشاہ کسی کے در پر نہیں جاتے تو اپنے دروں پہ مجھے پھراتے ہیں، یہ میری عظمت کے خلاف ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں، ہم اس کو اپنے در پہ لے آتے ہیں۔ تو ایسی باتیں کرتے ہیں اس تک پہنچے تاکہ باتیں چھوڑ دیں، پھر وہ عوام بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں آتے جاتے نہیں، یہاں کی بھی وضاحت کر دی ہے، یہاں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا عکس پڑتا ہے روحانیت کا، میں غائب ہو جاتا ہوں۔ جو دیکھنے والے قسم کھاتے ہیں ہم نے شیخ کو نہیں دیکھا، بیٹھے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا، قسم کھاتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا حضرت محمد مصطفیٰ نہیں ہوتے، ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے، شیخ غائب ہو جاتا ہے، شیخ غائب ہو جاتا ہے، ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے، وہ نہیں یہاں ہوتے، روحانیت کا اثر اتنا تیز ہے۔ تو یہ باتیں بڑی باریک ہیں، بڑی نازک ہیں،
وہ کہیں آتے جاتے نہیں، نئے قبروں میں ان کی روحانیت کا اثر چلا جاتا ہے، ادھر بھی آ جاتا ہے، تو ہم نہیں ہوتے۔ اور جو دیکھنے والے ہیں باتیں ان کو کھلتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، سچی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ شیخ آقا نہیں تھے، شیخ کی روحانیت کا اثر تھا، تو ان روحانیت کے اثر سے وہ نظر آ رہے تھے، شیخ کی نظروں سے وہ دیکھتے ہیں۔ پڑھو۔ شکر ہے نسبت رہبر سے ان کی نظر ملی۔ یہ میں کہنا باتیں نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ تم کو میں سے تعلق پیدا ہوگا، تم پہ ان کا اثر ظاہر ہو، تم بھی ان کو دیکھو، اس وجہ سے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں تربیت میں آتی، اس لیے میں کہتا ہوں۔ ہاں چلیں۔ شکر ہے نسبت رہبر سے ان کی نظر ملی، شکر ہے نسبت رہبر سے ان کی نظر ملی، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں۔ جو نکلے شیخ کے لب سے دعا قبول وہ ہو، جو نکلے شیخ کے لب سے دعا قبول وہ ہو، مقام شیخ امی بس حضور جانتے ہیں، مقام شیخ امی بس حضور جانتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے اور لکھے نعت مصطفیٰ واجد، تو کیا ہے اور لکھے نعت مصطفیٰ واجد، ہے داغدار تیرا دل حضور جانتے ہیں، داغدار تیرا دل حضور جانتے ہیں۔ تو کیا ہے اور لکھے نعت مصطفیٰ واجد، تو کیا ہے اور لکھے نعت مصطفیٰ واجد، ہے داغدار تیرا دل حضور جانتے ہیں، ہے داغدار تیرا دل حضور
जानते हैं, दागदार तेरा दिल हुजूर जानते हैं, दागदार तेरा दिल हुजूर जानते हैं, दागदार तेरा दिल हुजूर जानते हैं। तुझे तो तुझ से भी बेहतर हुजूर जानते हैं, तुझे तो तुझ से भी बेहतर हुजूर जानते हैं। तू क्या है और लिखे नाते मुस्तफा वाजिद, तू क्या है और लिखे नाते मुस्तफा वाजिद, है दागदार तेरा दिल हुजूर जानते हैं, है दागदार तेरा दिल हुजूर जानते हैं, है दागदार तेरा दिल हुजूर जानते हैं। तू क्या है और लिखे नाते मुस्तफा वाजिद, 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 है दागदार तेरा दिल हुजूर जानते हैं, दागदार तेरा दिल हुजूर